الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقم فیہ ابدا وقال تعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ کتاب التوحید کا 9واں باب، جس کا عنوان ہے لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ اس مقام پر جہاں لوگ اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہوں، وہاں اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، تاکہ شرک کا ذریعہ اور شرک کا وسیلہ نہ ہو اور آدمی رفتے رفتے شرک سے قریب نہ ہو جائے۔ جس طرح شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک کے اسباب اور وسائل سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا شرک اکبر ہے، لیکن جس مقام پر یہ شرک ہو رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، وہاں پر اگر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو ایک طریقہ سے غیر اللہ کے پجاریوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ آپ گویا کے شرک سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسجد زرار میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ وہ مسجد خالص فساد، شر، کفر، تفریق بین المؤمنین اور دوسرے غلط مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ غلط مقاصد منافقین کے تھے جنہوں نے بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے سچے متبعین اگر وہاں نماز پڑھتے تو اللہ کے لیے پڑھتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اس مسجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی جس مسجد کی تعمیر روز اول سے تقوی الہی پر ہوئی تھی، جو مسجد قباء ہے اور مسجد نبوی بھی بدرجہ اولا ہے۔ اسی باب سے ریلیٹڈ ایک حدیث صاحب کتاب نے سنن ابی داؤد کی ذکر کی ہے، جس کی سند صحیحین کی شرط پر ہے، معیاری حدیث ہے، صحیح حدیث۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ذکر کیا کہ اس نے ایک اونٹ یا کچھ اونٹ مقام بوانہ میں ذبح کرنے کی نذر مانی۔ یہ مقام بوانہ یمبو کے پیچھے ہے۔ یمبو سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے، ساحل سمندر ہے، مشہور بندرگاہ ہے وہاں۔ اس کے پیچھے وادی میں نشیب میں ایک جگہ ہے بوانہ کے نام سے مشہور جگہ۔ ایک مخصوص جگہ کا ذکر کیا کہ اس مخصوص جگہ پر جا کر کچھ جانور ذبح کرنے کی ہم نے نذر اور منت مانی۔ اور ایک ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کوئی 50 اونٹ کی نذر مانی تھی۔ بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی مخصوص جگہ پر اپنی منت پوری کرنے کی نذر مان سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ موانعات سے، رکاوٹوں سے خالی ہو۔ اگر شرعی رکاوٹ ہوگی تو پھر اس نذر کی وفا جائز نہیں۔ مثلا ایسی جگہ ہے جہاں غیر اللہ کے پجاری ذبح کرتے ہیں یا کرتے تھے، یہی اصل باب سے مطابقت۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ مقام بوانہ میں ہم اونٹ ذبح کرنے کی چاہت رکھتے کیونکہ ہم نے نذر مانی، جگہ متعین کر دی، تو مفتی کو چاہیے کہ مسئلے کا جواب دینے سے پہلے تفصیل معلوم کرے۔ صرف یہ نہ کہ ہاں کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، مولوی صاحب فلاں شہر میں جا کر کے ہم اپنا بکرا ذبح کرتے ہیں، فوراً سوال اٹھنا چاہیے کہ آخر تمہارے شہر میں کیا رکاوٹ ہے کہ تم فلاں شہر میں جا کر کے بکرا ذبح کر رہے ہو؟ کچھ تو ہے معاملہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تفصیل معلوم کیا۔ آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ اب تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن کسی دور میں، جاہلیت کے دور میں، شرک کے دور میں وہاں کسی بت کی پوجا ہوتی رہی ہو، اگرچہ وہ بت اب زائل ہو چکا ہے۔ قالوا لا، حاضرین نے کہا اس مقام پہ کوئی ایسا بت نہیں تھا جس کی پرستش ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا وہاں جاہلیت کے میلے ٹھیلے لگتے تھے، شرکیہ میلے ٹھیلے لگتے تھے؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید جہاں پر لوگ عادتاً شیڈول کے مطابق مقررہ وقت میں اجتماع عام کریں، مجمع لگائیں، کوئی خاص جگہ پہ بھی عید بولا جاتا ہے، اور خاص وقت کو بھی جو انسان کی زندگی میں بار بار پلٹے اس کو بھی عید کہتے ہیں، چاہے وہ پلٹنے والا دن اور تاریخ سال میں پلٹے، مہینے میں پلٹے، ہفتے میں پلٹے، لیکن وہ وقت جو انسان کی زندگی میں بار بار پلٹتا ہے اس کو بھی عید کہتے ہیں۔ عید کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے، عید کا اطلاق اس جگہ پر بھی ہوتا ہے جہاں انسان بار بار پلٹے، ایک مخصوص
عقیدے اور نظریے کے ساتھ، مخصوص اعمال کی ادائیگی کے ساتھ وہاں پلٹے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید کہا ہے، ھذا یوم جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، جمعہ کا دن مسلمانوں کی اللہ نے عید بنائی۔ یہ ہفتے میں ہمارے یہاں پلٹتا ہے، اس دن ہم خاص عبادت کرتے، دوگانہ نماز ادا کرتے، اس سے پہلے 2 خطبہ ہوتا ہے، 2 خطبے کے درمیان امام بیٹھتا ہے، تفصیلات آپ کو معلوم۔ یہ دن چونکہ مسلمان کی زندگی میں ہفتہ وار لوٹتا ہے، اسے یہ عید ہے۔ سالانہ عیدیں مسلمانوں کی 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بھی اپنی مقرر تاریخ پر ہوتی ہے، اور ہم وہاں مخصوص اعمالی عبادت انجام دیتے ہیں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں۔ اور وہ جگہ جہاں انسان بار بار پلٹے اس کو بھی عید کہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا آپ نے یہ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا۔ وہ ایک دوسری حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت مت بنا جس کی پرستش کی جائے۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو بار بار پلٹنے کی جگہ نہ بناؤ، تو جگہ کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوا۔ آپ نے فرمایا لکل قوم عید، لکل قوم عید وھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص اعمال ہے، تو مخصوص ایام، مخصوص اعمال جو اس موقع پر ادا کیے جاتے ہیں اس کو عید کہتے ہیں۔ بہرحال یہ عید لفظ کے تعلق سے یہ وضاحت آپ کے سامنے تھی۔ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جاہلیت کی کوئی عید ہوتی تھی، وہاں کوئی اجتماع عام ہوتا تھا، کسی مناسبت سے وہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے، کفریہ میلے ٹھیلے لگاتے تھے؟ صحابہ نے کہا لا، جاہلیت کی کوئی بھی عید نہیں تھی۔ خاص 2 موانعات کا آپ نے ذکر فرمایا کہ کیا وہاں کوئی بت پوجا جاتا تھا جاہلیت میں؟ اگرچہ اب نہیں پوجا جا رہا ہے، بت زائل ہو چکا ہے، لیکن کیا کبھی پوجا جاتا تھا؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے، سائل سے کہا اوف بنظرک، جا کے اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو اگر آدمی کسی مخصوص متعین جگہ کے لیے نظر مانے اور نظر اللہ کے لیے مانے تو اس نظر کی وفا اس پہ اوپر لازم ہوگی اور اسی مقام پر ہوگی، بشرطے کہ وہاں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اب ایسے مقام پر جہاں لوگ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہوں وہاں ہمیں ذبح نہیں کرنا، کیونکہ وہاں رکاوٹ ہے۔ شرعی رکاوٹ سے اگر جگہ خالی ہو تو اس مقام پر نظر پورا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ وہاں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے سائل کو کہا کہ اوفے بنظری، اور اصول آپ نے دیا، بنیادی اصول، کہا فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کی کوئی نظر پوری نہیں کی جا سکتی، یا نظر کی وفا اور تکمیل میں اگر اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ گویا جس مقام پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگر اس مقام پر کوئی مومن اللہ کے لیے جانور ذبح کرے تو وہ جگہ چونکہ معصیت کی جگہ ہے، وہاں شرک کا عمل انجام پاتا ہے، شرکی عمل انجام پاتا ہے، لہٰذا اس مقام پر ذبح کرنا ہمارے لیے معصیت کا کام ہوگا، ناجائز کام ہوگا، اور رفتے رفتے یہ شرک کا وسیلہ شرک میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، تو جس طریقے سے معصیت کی نظر پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے اس نظر کو بھی نہیں پورا کر سکتے ہم، یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا ہم اس کے مکلف نہیں ہے شرعاً، جس کا انسان مالک نہ ہو، جس کا انسان مالک نہ ہو، اس نظر کی بھی وفا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بے وقوفی میں یہ کہہ دیا ہو کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی، کوئی خاص مخصوص حاجت کا اس نے ذکر کیا ہو، مثال کے طور پر میرا بیٹا بیمار ہے، اگر وہ شفا یاب ہو گیا تو وہ یہ کہے کہ میں فلاں کا غلام آزاد کر دوں گا، فلاں کی بلڈنگ جو فلاں محلے کے اندر ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، فلاں صاحب کے جسم پر جو شرٹ پڑی ہوئی ہے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ وہ چیز آپ کی تو نہیں، آپ اس کے مالک نہیں، تو یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے کہ اگر میری اللہ نے حاجت پوری کر دی تو میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا، اللہ کے لیے میں ایک بلڈنگ وقف کر دوں گا، اس طرح کی اگر بات آپ کرتے تو کوئی سی بھی بلڈنگ آپ کر سکتے تھے، کوئی سا بھی غلام لے کر آپ آزاد کر سکتے تھے، لیکن فلاں کا غلام، فلاں غلام ہو سکتا ہے وہ آپ سے بیچے ہی نہیں، تو آپ کیسے اس نظر کو پوری کریں گے؟ ہاں جس چیز کی آپ نے نظر مانی ہے، غیر مشروط نظر، ایک غلام آزاد کریں گے یا کوئی اور کام، کوئی اور مال اللہ کے راستے میں، اگر آپ اس پر قادر ہیں اور اللہ نے آپ کی شرط کے مطابق معاملہ کر دیا ہے، شرط آپ کی پوری ہو گئی ہے، تو آپ اس نظر کو پوری کیجئے۔ اگر آپ فوری پوری نہیں کر سکتے تو وہ قرض آپ کے ذمہ اللہ کا رہ جائے گا،
انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے قبل ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے گفتگو آ رہی تھی کہ معصیت کی کوئی نظر پوری نہیں کی جا سکتی. معصیت کے مقام سے اگر متعلق کوئی آپ کی صحیح منت بھی ہو تو چونکہ وہ اس کا تعلق معصیت کی جگہ سے ہے اس لیے وہ نظر آپ پوری نہیں کر سکتے. اس سے ہٹ کے کسی مقام پر وہ نظر پوری کیجیے جہاں معصیت نہ ہو، جہاں شرعی رکاوٹ نہ ہو. جس مقام پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگر اس مقام پر کوئی مومن اللہ کے لیے جانور ذبح کرے تو وہ جگہ چونکہ معصیت کی جگہ ہے، وہاں شرک کا عمل انجام پاتا ہے، شرکی عمل انجام پاتا ہے. لہٰذا اس مقام پر ذبح کرنا ہمارے لیے معصیت کا کام ہوگا، ناجائز کام ہوگا، اور رفتے رفتے یہ شرک کا وسیلہ شرک میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، تو جس طریقے سے معصیت کی نظر پوری نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے اس نظر کو بھی نہیں پورا کر سکتے ہم، یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے یا ہم اس کے مکلف نہیں ہے شرعاً، جس کا انسان مالک نہ ہو. اور اسی طریقے سے ایسی نظر جس کا بنی آدم مالک نہ ہو، کسی مخصوص بلڈنگ کو وقف کرنے کی بات کہی، کسی مخصوص غلام کو، کسی مخصوص جائیداد کو، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ نظر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی مطلق کوئی چیز مانی ہے، اللہ کے لیے غلام آزاد کروں گا، اللہ کے لیے ایک بلڈنگ وقف کروں گا، اللہ کے لیے 100 گز زمین وقف کر دوں گا کسی مسجد کے لیے، اگر آپ قادر ہیں تو وقف کیجئے، اگر قادر نہیں ہیں تو یہ نظر آپ کے ذمے قرض ہوگی، اور جب آپ اس پر قادر ہوں گے آپ کو ادا کرنی ہوگی. البتہ یہاں اہل علم نے ایک مسئلے میں گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی معصیت کی نظر مانے تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی وفا نہیں ہے. شرک کی نظر مانے، کہیں جا کر لاکھ روپیہ دے آئیں گے کسی آستانے پر، کسی استھان پر جہاں شرک کے کام ہوتے ہیں وہاں جا کر دے آئیں گے، بالکل پوری نہیں کر سکتے، حرام ہے، شرک ہے. لیکن کیا اس کا کوئی کفارہ بھی دینا ہوگا؟ معصیت کی نظر کی وفا تو ہے ہی نہیں، لیکن کیا کفارہ بھی اس کا دینا پڑے گا؟ اہل علم میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول یہ ہے، اور یہی قول حنفیہ کا بھی ہے، کہ قسم کا کفارہ دینا. اور بعض روایت میں آیا بھی ہے، اسی حدیث کی بعض سندوں میں آیا ہے وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ یمین، معصیت کی نظر تو پوری نہیں کی جائے گی لیکن اس کا کفارہ کفارہ یمین. بظاہر تو سند صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن حفاظ محدثین نے، محققین نے حدیث کو معلول کہا ہے، اس میں علت خفیہ ہے، اسی اہل علم نے کلام کیا ہے کفارے کے تعلق سے. کوئی واضح روایت نہیں ہے جو کسی علت سے جو حدیث کو ڈیمیج کرتی ہو، خالی ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ معصیت کی نظر جس کی وفا جائز نہیں ہے جرمانے میں ایک کفارہ بھی قسم کا دینا پڑے گا، ایسی کوئی صحیح حدیث جو علتوں سے خالی ہو نہیں. اسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری علماء کہتے ہیں کہ معصیت کی نظر کو چھوڑو، کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اس سے رک جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، گناہ سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال ایسی جگہ میں جہاں کوئی معصیت کا کام ہوتا ہو، شرک کا کام ہوتا ہو، بدعت کا کام ہوتا ہو، ایسی جگہ پر کوئی نیکی کا کام بھی، تقویٰ کا کام بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اہل ایمان کو نہیں کرنا چاہیے، تاکہ مشرکین اور مبتدعین کی حوصلہ افزائی نہ ہو یا وہ ہمارے لیے بدعت اور شرک میں واقع ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائے اور شرک کے وسائل اور اسباب سے بھی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اس وقت کتاب کا 11واں باب ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے باب من الشرک النظر لغیر اللہ. چونکہ نظر کی بات آئی ہے کہ نظر، معصیت کی نظر جائز نہیں، ایسی جگہ پر اسلامی نظر، صحیح نظر، جائز نظر بھی جائز نہیں. جہاں معصیت کا کوئی کام ہوتا ہو تو نظر کا حکم بتایا کہ نظر کیا ہے، تو فرمایا من الشرک النظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا شرک. کیوں؟ اس لیے کہ نظر عبادت، اور عبادت صرف اللہ کا حق. اگر کسی شخص نے طاعت کی نظر مانی ہو، بندگی کی نظر مانی ہو، جو شریعت میں بندگی ہے، تو اس پر اللہ کے لیے نظر کی تکمیل واجب ہے، کیونکہ عبادت ہے. تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے اس پر نظر کی وفا واجب، فرض ہے. لیکن اگر کسی نے کسی مخلوق کے لیے نظر مانی ہو، کسی زندہ یا مردے کے لیے، تو یہ نظر حرام ہے، اور ایسی نظر پوری کرنا شرک اکبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انسان، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما
کان شرہ مستطیرا، اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہر طرف شر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، نہایت ہولناک دن، ہر طرف ہولناکی پھیلی ہوگی، ہر طرف عذاب الہی کا سما ہوگا، کیونکہ قیامت کا خوف ان کے دل میں ہے، اس لیے وہ نظر پوری کرتے۔ بلا وجہ کے لیے بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کہ نظر مانتے ہیں، نظر ماننا نہیں چاہیے۔ نظر کا حکم علی الاقل یہ کہ وہ مکروہ ہے، حدیث میں آیا کہ بخیل کے مال کے نکالنے کا ذریعہ۔ بڑی اچھی بات علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی، زبردست محدث، مفسر، محقق، اصولی آدمی ہے، کہتے کہ شریعت نے نظر سے منع کیا ہے، دعا کی ترغیب دی ہے، کیونکہ دعا عبادت عاجلہ ہے، آدمی فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی اور تواضع اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، بہترین عبادت، افضل عبادت۔ لیکن نظر اگر جائز نظر بھی مانتا ہے تو یہ عبادت موقوف ہوتی ہے حصول مقصد پر، جب مقصد حاصل ہوگا تب جا کر آپ نظر پوری کرو گے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال ہو سکتی، تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ نظر مانتے؟ اللہ سے مانگیے۔ آدمی گھبرا کے جلد بازی میں سمجھتا ہے کہ ہم نظر مانیں گے تو ہماری حاجت اور آرزو پوری ہو جائے گی، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حاجت پوری کرتا ہے آپ کے مقدر میں وہ پہلے سے لکھ چکا ہے۔ نظر ماننے سے کوئی چیز پوری نہیں ہوتی، صرف آپ اپنے آپ کو دلاسا دیتے، اپنے آپ کو تشفی دیتے۔ اسی حدیث میں آیا ہے کہ بخیل کے مال کے نکالنے کا ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کم سے کم اس کا حکم مکروہ کا ہوگا، تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی طاعت کی نظر مانتا ہے، عبادت کی نظر مانتا ہے، 4 رکعت میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، جو نمازی ہے تو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو عمرہ پر عمرہ کرتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اے اللہ اگر ایسا ہوا تو میں عمرہ کرتا، میں 4 رکعت نماز پڑھتا، میں 5 روزے رکھتا، میں 10 مسکین کو کھانا کھلاتا۔ بہرحال اگر اس طرح کی کسی نے نظر مانی ہے، طاعت کی نظر مانی ہے، مان سکتا ہے، اور اگر طاعت کی نظر ہے اور حصول مقصد ہو جائے جو اللہ اپنے فضل سے کرے گا، آپ کی منت سے نہیں، لیکن آپ کا مقصد جو شرط آپ نے لگائی تھی وہ شرط پوری ہو گئی، نظر کے نتیجے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی سابق لکھی ہوئی تقدیر کے نتیجے میں، تو آپ پر اس کی وفادیت۔ اللہ رب العالمین نے نظر پورا کرنے والے کی تعریف کی کہ یوفون بالنذر، اللہ کے نیک بندے نظر پوری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن چار طرف شر پھیلا ہوا ہوگا، اللہ کے خوف سے وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ بہت سے لوگ، خاص کر طلباء، یا اللہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں کسی مسجد میں دے دوں، ایسی نظر مانتے، پاس ہو جاتے ہیں، پھر فکر نہیں ہوتی، اچھا ابھی تو اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی جو پیسے مل رہے ہیں تو کافی نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے جب کمانے لگیں گے تو، پھر جب کمانے لگے تو بڑے سارے مسائل آ گئے۔ تو اس طریقے سے لوگ بلا ضرورت نظر مانتے ہیں اور نظر پورا کرنے میں آناکانی کرتے ہیں۔ تو ضرورت کیا تھی آپ کو نظر ماننے کی؟ آپ اللہ سے دعا کرتے۔ میں اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو نظر پوری کریں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی، کہا اللہ کے نیک بندے نظر پوری کرتے ہیں کیونکہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جس عمل پر بندے کی تعریف کرے وہ عمل مستحب ہوگا یا واجب ہوگا یا بندے نے حرام چھوڑا ہوگا، جبھی تو اللہ کو خوشی ہے نا۔ حرام چھوڑنا عبادت، مستحب کام کرنا جو شریعت میں مستحب ہے، باعث ثواب ہے، عبادت، واجب تو خیر واجب ہی ہے، اس کے ترک کرنے پر گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف عمل مستحب پر یا عمل واجب پر یا عمل حرام چھوڑنے پر کرتا ہے۔ مباح کام جو جائز بھی ہے، کر بھی سکتے، نہیں بھی کر سکتے، کرنے میں کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ایسی چیز عبادت نہیں ہوتی۔ اس کی نظر کے تعلق سے علماء نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے بیان میں آئے گا کہ مباح نظر اگر کوئی مانتا ہے تو بعض اہل علم نے کہا نہیں ماننا چاہیے، بعد نے کہا کہ مان سکتے ہیں، اور پھر اس کی وفا بھی لازم ہوگی، یا چاہے تو اس کی جگہ پر قسم کا کفارہ دے، آپشن دونوں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں جو استدلال ہے کہ نظر عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور جو چیز عبادت ہو اس کا غیر اللہ کے لیے ماننا شرک اکبر ہے، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ تو جب نظر عبادت ہے اور اللہ نے اس عبادت کی تکمیل کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، عبادت ہوئی، اور اس کا غیر اللہ سے اگر کوئی تعلق ہوتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم غیر اللہ کے نام پر اتنا چڑھائیں گے، یہ بالکل حرام ہے اور شرک ہے۔ اور اسی کے ساتھ صاحب کتاب نے باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر منت ماننا شرک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 بھی پیش کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ
او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، تم جو بھی کوئی نذر اللہ کے لیے مانتے ہو یا جو بھی خرچ تم اللہ کے لیے کرتے ہو، وما انفقتم من نفقۃ، نہیں ہے کوئی نفقہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا کوئی نذر مانتے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر طاعت کی نذر ہے تو اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اگر نذر کو پورا کرو گے، کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری نیت کے اعتبار سے تم کو جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نذر عبادت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پر جزا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی عبادت، قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، اعتقادی ہو، لسانی ہو، کسی طرح کی بھی کوئی عبادت جو عبادت ہے اس کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے، اور اس سے ہر حال میں مسلمان کو باز رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، غور فرمائیے، بہت سارے لوگ غیر اللہ کے لیے نذر مانتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے لیے نذر مانتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی نذر مانتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ غیر اللہ کے لیے بھی نذر مانتے ہیں اور کچھ نذر اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ مشرکین کا بھی یہ شیوا تھا، مشرکین کا بھی یہی شیوا تھا کہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مال میں کچھ مال مخصوص کرتے تھے کہ ہم غیر اللہ کے لیے اس کو قربان کریں گے اور کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ مشرکین کا عمل تھا۔ تو اسی طریقے سے لوگ آج کچھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی گفتگو کا یہ سلسلہ جو نذر کے تعلق سے ہے کہ نذر غیر اللہ کے لیے شرک ہے، انشاءاللہ تعالی ایک نئی مجلس میں اس گفتگو کو آپ کے ساتھ مکمل کریں گے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا